السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ اصول ثلاثہ کا درس ہے اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ 8 ہفتوں میں انشاءاللہ یعنی 8 دنوں میں ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ پہلا درس بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں مختصراً جو ہم نے پڑھا تھا ان میں یہ تھا کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کوئی وہ 4 چیزوں کا علم رکھے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، تقلیداً نہیں۔ دوسری چیز کہ اس پر عمل ہونا چاہیے جو اس نے سیکھا ہے۔ تیسری چیز اس کی طرف دعوت دی جانی چاہیے۔ چوتھی چیز رہ گئی تھی اور وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ صبر کرنا۔ صبر در حقیقت جو عربی لفظ ہے اس کے معنی آتا ہے رکنے کے یا روکنے کے۔ تو صبر کو صبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان اپنے آپ کو کسی چیز پر روکے رکھتا ہے۔ اب چاہے اطاعت کا کام ہو یعنی نیکی کرنی ہو تو اس پر بھی خود کو روک کے رکھنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور جانتے ہیں نیکی کے کام میں پریشانیاں کتنی آتی ہیں۔ پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے، شیطان آپ کو آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اب جو نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے شیطان اتنا کیوں لگے گا؟ تو آپ اگر اس راہ میں لگے ہوتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نیکی کا جو معاملہ ہے ان میں خاص طور سے اگر ہم نماز کو لیں مثال کے طور پر تو یہ ہر دن ہے، 5 بار ہے، 1 بار نہیں ہے۔ تو 5 ٹائم 5 بار ایک عمل پہ لگے رہنا، ایک عمل میں لگے رہنا اور اس کے لیے آنا، کاروبار چھوڑنا، دنیا چھوڑنا۔ پتہ ہے بعض لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، حالانکہ یہ غلط چیز ہے کہ اگر تم تجارت چھوڑ کے جاؤ گے تو لاس ہوگا تمہارا، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چھوڑ کر کے 5 وقت مسجد میں جانا، اللہ کو یاد کرنا، نماز ادا کرنا ایک مشکل امر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس مشکل پر جمے رہنا یعنی اس مشکل کو برداشت کرنے پر جمے رہنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ تو نیکی کے کرنے پر بھی صبر مطلوب ہے۔ اس سے پہلے علم کو لے لیں۔ اب علم کو سیکھنے کا جو مسئلہ ہے آپ خود دیکھتے ہیں، اپنے اندر پاتے ہیں۔ ابھی آپ نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں صرف اس 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے درس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ کسی نے اپنے کام کو چھوڑا ہوگا، پڑھائی چھوڑی ہوگی کسی نے، کسی کو گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری مشغولیات ہیں۔ اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے آنا مشکل امر ہے، دشوار بات ہے، اور دشوار معاملے پر، مشکل معاملے پر صبر لازم ہے۔ تو علم کا میدان وہاں بھی آپ کو صبر چاہیے، عمل کا میدان وہاں بھی آپ کو صبر چاہیے، دعوت کے میدان میں تو صبر تو چاہیے ہی، کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کا یا تو آپ شرک پر ٹوکیں، بدعت پر ٹوکیں، یا پھر یہ کہ گناہ پر ٹوکیں۔ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو برا نہ کہے، جانتے ہیں یہ غلط ہے، جانتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، لیکن اگر آپ انہیں ٹوکیں گے تو غصہ ہو جائیں گے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیسا کر رہے ہیں انہیں ویسا کرنے دیا جائے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔
اسلام نے منکر پر انکار کو واجب کیا ہے اور انکار نہ کرنے پر عذاب کی بھی وعید سنائی ہے. تو ہم تو اپنا کام کریں گے، آپ کو اچھا لگے برا لگے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھنی ہے، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، موضوع سے، لیکن تنبیہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی ہماری مرضی اس حساب سے ہم انکار کریں. کسی کو ٹوکنا ہو تو میرا دل جیسے چاہے گا ویسے کریں گے، کسی کو برا لگے اچھا لگے. اور ایسا کہنے سے یا ایسا سوچنے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت بری طریقے سے دل دکھا کر کے، کسی کا سختی کر کے، الفاظ برے استعمال کر کے، زبان میں سختی لا کر کے اور کسی کو انکار کرے، کسی پر رد کرے یا کسی کو کسی عمل سے منع کرے. یہاں یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے. نمبر ایک، حق کو بتانے کا طریقہ آپ کا اپنا نہیں ہونا چاہیے. جہاں اپنا طریقہ ہوا غلط ہو گیا، وہ طریقہ بھی حق والا ہونا چاہیے. اگر حق والا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اس کے تعلق سے پوچھے جائیں گے. دوسری بات، اگر آپ کے غلط طریقے سے بیان کرنے سے، سختی کے ساتھ تشدد برتنے سے، اگر کوئی شخص دین سے متنفر ہو جاتا ہے تو کیا قیامت کے دن آپ سے اس کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم سختی کریں. تو سمجھانے کا کام نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے. البتہ باطل شے ہے، بدعت ہے، تو اس پر رد ہونا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی. ہاں، کبھی بدعت پر رد کرنے میں نرمی برتی جا سکتی ہے. اگر ایسی بدعت ہو یا ایسا شخص ہو جو جاہل ہو، معمولی سی شے ہے، جاہل شخص ہے، تو اس کو ہم نرمی سے سمجھائیں گے. لیکن اگر کہیں پر سختی لازم ہے تو وہاں پر ہم سختی کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، لیکن باطل پر رد میں سختی کریں گے. البتہ گناہ ہے یا ان جیسی دوسری چیزیں ہیں، یا سامنے والا شخص لا علم ہے، جاہل ہے، تو اس کو اس کے حساب سے سمجھائیں گے. تو یہ تنبیہ تھی. اس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے. کہاں پر نرمی لانی ہے، کہاں پر سختی لانی ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو دعوت کے باب کو اچھے طریقے سے اس نے پڑھا ہوا ہے، اصول و ضوابط جانتا ہے. اور جو نہیں جانتا ہے وہ بجائے اس کے کہ اصلاح کرے، الٹا معاملہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کی پریشانیوں پر صبر کرے، برا بھلا جو بھی کہے اس پر صبر کرے، اور یہ بھی بڑا دشوار امر ہے. اسی طرح صبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا. اب آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک قدم پہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا کتنا مشکل ہے. آپ تاجر حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ روز ایک نئی صورت نکالتے ہیں، نیا طریقہ نکالتے ہیں سود میں اور انٹرسٹ میں لوگوں کو داخل کرنے کا، لون میں داخل کرنے کا. ظاہری صورت اس کی جائز کی ہوتی ہے، لیکن حقیقی صورت اس کی حرام کی ہوتی ہے. جو شخص علماء سے رابطے میں نہیں رہے گا وہ یہاں پھسل جائے گا. تو گناہ سے رکنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس مشکل سے رکنا صبر طلب کرتا ہے. تو گناہ سے رکنا بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح صبر کی ایک قسم جو ہم سب جانتے ہیں، کسی کو مصیبت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کوئی کسی بھی قسم کی، دنیا میں یا پھر مال میں،
اس پہ صبر کرنا. صبر ان تمام امور پہ ہوتا ہے. نیکی کے کاموں کو کرنے پر صبر کرنا، برائیوں سے رکنے پر صبر کرنا، اور جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنا. ہر ایک قدم پہ صبر مطلوب ہے. اور صبر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نمازیں ادا کریں وقت پر اور علم سے جڑے رہیں، تو آپ کے اندر وہ صبر والی بات آئے گی. کیونکہ بلا علم سنجیدگی نہیں آتی ہے، یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے. اور جو شخص نماز ادا نہیں کرے گا وہ شخص صبر کو نہیں پا سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز اور صبر کو ایک ساتھ ذکر کیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو آپ نماز ادا کریں، علم حاصل کریں، تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر صبر اور ٹھہراؤ کی بات آئے گی. یہ صبر کے تعلق سے تھا. اور جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کو گھر میں ہوں یا باہر ہوں، ہر جگہ صبر لازم ہے. اور صبر کا خاص طور پر صبر کا معاملہ اپنے گھر میں کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں گھر میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، بچے ہیں، مال کا معاملہ ہے، بیوی ہے، تو وہاں پر آپ کے صبر کی آزمائش ہے. وہاں پر خصوصاً صبر کرنا اور اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ آپ کے اندر حقیقی صبر کو بتاتا ہے. اچھا، اس کے تعلق سے یعنی جو ابھی 4 مسائل ذکر کیے مؤلف رحمہ اللہ نے، اس کے تعلق سے پوری ایک سورہ ذکر کی ہے دلیل کے طور پر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آیت میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی، جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، ایام ہے، اس کی قسم کھائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے، جیسے ہم جانتے ہیں ہم جب تجارت کرنے جاتے ہیں تو ایک مال ہوتا ہے ہمارا جو جمع ہوتا ہے ہمارے پاس، جس کو ہم کہتے ہیں جمع پونجی، رأس المال. ہمارے پاس ایک جمع پونجی ہوتی ہے، ہم اس کو تجارت میں صرف کرتے ہیں اور پھر اپنی تجارت کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ منافع ہو، خسارہ نہیں ہو. عمر ہماری جمع پونجی ہے. ہمیں آخرت کی تجارت کرنی ہے نیک اعمال کے ذریعے. اب اگر ہم نے اس جمع پونجی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو اس تجارت میں ہم کو آخرت کی تجارت میں نفع ہوگا. اور اگر کوئی کوتاہی کی تو پھر گھاٹا وہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، جس کے افسوس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. دنیا کی تجارت میں اگر نقصان ہوگا تو موقع ہے، آپ دوسری بار ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں موقع چلا گیا تو آپ دوسری بار ٹرائی نہیں کر سکتے. اس لیے صرف یہی موقع ہے اور اسی کو غنیمت جاننا. تو کوشش کریں کہ یہ جو ایام ہیں ان میں آپ نیکی کے کام کریں تاکہ جو گزر چکے ہیں ان کی بھی تلافی ہو. اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں دوسری آیت میں انسانوں کی 2 قسم ذکر کی ہے. کہا کہ انسان ایک وہ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، ایک وہ ہیں جو گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں. اور کہا کہ تمام کی تمام انسانیت، پورے کے پورے لوگ یہ گھاٹے میں ہیں. اس گھاٹے سے اور نقصان سے نکلنے کے لیے آپ کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے. 4 بالتفصیل، یعنی تفصیلاً اگر دیکھیں تو 4 جو آیت میں ذکر کی گئیں، اور اگر اسے ایک دوسری تقسیم کر کے دیکھیں تو بظاہر آیت میں 3 چیزیں ہیں لیکن آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے.
پہلی چیز جو آیت میں بظاہر ذکر کی گئی ہے وہ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح، دوسری چیز، تیسری چیز حق کی تلقین کرنا یعنی دعوت دینا حق کی، اور چوتھی چیز ہے کہ صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ یہ چار چیزیں بظاہر ذکر کی گئی ہیں۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کا تعلق عمل سے ہے۔ حق کی تلقین کرنا یعنی اس کا تعلق دعوت سے ہے۔ حق کی تلقین آپ کو یہ کہنا بھائی نماز پڑھو، برا کام نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس کا تعلق دعوت سے ہے۔ صبر کی تلقین کرنا، اس کا تعلق صبر سے ہے۔ علم کی بات کہاں گئی؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ چاہے ایمان ہو، نیک عمل ہو، یا دعوت ہو، یا پھر صبر ہو، سب کے لیے علم شرط ہے، علم ضروری ہے، لازم ہے۔ آپ کیسے صبر کریں گے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کو برائی کے بارے میں جاننا ہوگا تاکہ اس سے رکیں، کیونکہ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے برائی سے رکنا۔ آپ کو نیکیوں کے بارے میں جاننا ہوگا تاکہ اس سے کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ کیسے ثابت قدم رہیں اس کو بھی جاننا ہوگا۔ ایمان کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ ایمان جس چیز کی معرفت کا نام ہے وہ پورا کا پورا علم ہے۔ اگر کوئی شخص بے علم عقیدہ رکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو علم ان سب کے لیے شرط ہے، اور اتنی واضح شرط ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی واضح ہونے کی وجہ سے اور اس شرط کے معروف اور معلوم ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ بغیر علم کے ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کو کہے کوئی کہ نماز پڑھو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو وضو کا بھی حکم دیا گیا ہے اور نماز کا بھی۔ اسی طرح یہاں پر ہے، تو آیت میں علم کا ذکر تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح ہے، حق کی دعوت ہے اور صبر کی تلقین ہے۔ یہی وہ چار مسائل جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں ذکر کیے۔ اب اس کے بعد ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، جس میں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کے شرط ہونے کی بابت ایک دلیل ذکر کی ہے۔ کہا کہ علم جو ہے قول اور عمل سے پہلے اس کا درجہ ہے، علم کا درجہ۔ تو اس کی ایک دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلے ذکر کیا فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو، اور اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو علم پہلے ہے اور اس کے بعد عقیدہ ہے، تو عقیدے کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنی لازم ہے۔ تو علم کا درجہ اس سے بلند ہے، کیونکہ بلا علم آپ نہیں جان سمجھ سکتے، اپنے رب کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ شرعی دلائل کے ذریعے رب کے بارے میں جانیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ الگ سے صرف اس قول کو یہاں پر ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے یہاں پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو یہ ابھی رسالہ ہم پڑھیں گے، یہ جو کتاب پڑھیں گے کتابچہ، یہ کتابچہ پورا کا پورا علم کو ہی بیان کرتا ہے، کیونکہ معرفت سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ امور جن کا تعلق ایک مسلمان کے بنیادی امور سے ہے، ان کے تعلق سے علم دینا اور معرفت دینا ہے۔ تو یہ جو کتابچہ ہے یہ پورا کا پورا
علمی کتابچہ ہے، اس لیے علم کی اہمیت بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کو یہاں پر ذکر کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم پر خصوصی توجہ دے، کیونکہ پورا رسالہ علم کو ذکر کرتا ہے۔ اب یہ 4 مسائل ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ یہ سمجھیے ایک طرح کا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مقدمہ ہے، اور یہ آپ کہیں بھی جائیں، عمل ہو یا علم حاصل کرنا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو ان 4 چیزوں کی لازماً ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ ہے، سمجھیے یہ بھی ایک مقدمہ کے طور پر ہے۔ اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے 3 مسائل ذکر کیے ہیں، پہلے 4 مسائل ذکر کیے، پھر 3 مسائل ذکر کیے۔ ان میں پہلا مسئلہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہے کہ یہ جاننا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں روزی دیتے ہیں، اور پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے جینے کے لیے رزق بھی فراہم کیا، اور پھر ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا۔ اور پھر ایک دلیل ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، کہ ہم نے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہی دینے والے ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فرعون نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے اس کی پکڑ کی، سخت پکڑ کی۔ یہ جو پہلا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد 2 مسائل اور ہیں، تینوں مسائل کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے جو 4 مسائل پڑھے اس میں عقیدہ بھی آیا، اور عمومی جو عمل ہے وہ بھی شمار کیا گیا، اس میں داخل ہے، دعوت کی بات بھی ہے، اور صبر کی تلقین ہے۔ وہ دوسرے ٹائپ کے 4 مسائل ہیں۔ یہ جو 3 مسائل ہیں، ان تینوں کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ان تینوں کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ایک مسلمان پر، ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کا اقرار سب کرتے ہیں، کافر ہو مومن ہو، سبھی اقرار سبھی کرتے ہیں۔ اب کوئی زبانی اقرار کرتا ہے، کسی کا دل اس بات کو مانتا ہے۔ اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ اس دنیا کو، تمہیں ان تمام چیزوں کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، تو ایک عام جواب ہوتا ہے کہ اوپر والے نے، اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اوپر والا سب کچھ۔ تو اوپر والا یعنی رب العالمین جو آسمان میں ہے، جو عرش پہ ہے، سب کی فطرت حقیقتاً اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانتی ہے۔ اور مسلمان اگر ہے تو لازماً یہ اقرار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہم لوگوں کو پیدا کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا کہ تم دنیا میں بھٹکتے رہو، نہیں، بلکہ ہماری اس زندگی، اس دنیا میں جینے کے لیے طریقہ متعین کیا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں نقصان سے بچنے کے لیے ایک طریقہ متعین کیا۔ اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمارے کھانے پینے کا طریقہ متعین کیا ہے، کمانے کا طریقہ متعین کیا ہے، سونے اور جاگنے کا طریقہ متعین کیا ہے، چلنے کا طریقہ متعین کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں اس کا طریقہ متعین کیا ہے۔ آپ زندگی کے چھوٹے سے بڑے ہر ایک معاملے کو لے لیں، کون سا ایسا معاملہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کوئی قانون اور کوئی رول نہیں بتایا؟ کیوں؟
کیونکہ ہم اپنی اچھائی اور برائی صحیح طریقے سے نہیں جانتے، کامل طریقے سے نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان تجربوں سے سیکھتا ہے، یا اس کے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اسے کہ ٹھوکروں سے سیکھتا ہے۔ تو پہلے ٹھوکر کھا گیا، پھر اس کے بعد سیکھا۔ اسلام کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ٹھوکر کھانے سے پہلے آپ سیکھ کر کے چلیں گے، کیونکہ یہ جو ایک نظام ہے، یہ جو ایک قانون ہے، یہ رب کا بنایا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہے؟ کوئی بھی شخص، مثال کے طور پہ یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے، ایک موبائل ہے، جس نے اسے بنایا ہے وہی اس کے چلانے کے طریقے کو متعین کرے گا۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اگر تخلیق ہوتی ہے، تخلیق اس کو کریشن کہہ لے، ایک اگر، یا اسے کریشن نہیں کہے، انوینشن کہہ لے، ایجاد کہہ لے، ایک چھوٹی سے چھوٹی ایجاد ہوتی ہے تو اس کے چلانے کا، استعمال کرنے کا، یوز کرنے کا طریقہ بنانے والا متعین کرتا ہے، تاکہ غلط استعمال کی وجہ سے خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات بنائی، انسانوں کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کوئی طریقہ کار متعین نہیں کرے گا ہمارے لیے؟ بلکہ یہ تو ایک اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے کہ اس نے طریقہ کار ہمیں بتایا، ورنہ ہم تو بھٹکتے رہتے، پریشان رہتے۔ آپ کے پاس اگر کوئی نئی چیز آ جائے جسے آپ استعمال کرنا نہیں جانتے، پہلی بار آپ نے دیکھا ہے، اسے یوز کرنے کا کوئی طریقہ بھی آپ کو نہیں بتایا گیا، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طریقہ نہیں بتایا ہوتا تو ہم تو پریشان رہتے۔ یہ تو اس کا انعام ہے، احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہماری آسانی کے لیے، ورنہ اگر نہیں بتاتے تو کون اللہ رب العالمین سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب آپ تصور کر لیں، ایک بار دیکھ لیں کہ اگر نہیں بتایا ہوتا تو کیا ہوتا، اور آپ کو یہ حکم دیا ہوتا کہ تم خود سے سب کچھ تلاش کر لو، حق راستہ بھی، کمانے کا ذریعہ بھی، چیزیں بھی، سب کچھ، تو انسان پریشان رہتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے طریقہ متعین کیا ہے جس کے ذریعے ہم صحیح اور حق طریقے سے ہر کام کر سکیں۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ایک قید ہے، یہ قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے۔ اسلام انسان کو مقید نہیں کرتا ہے، انسان کو مہذب کرتا ہے۔ یہ قید نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو قید سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے رولز کے مطابق نہیں چلیں گے تو اپنی عقل کے مطابق ہی چلیں گے نا، لازم ہے اپنی عقل کے مطابق چلیں گے۔ اور آپ کی اور ہماری عقل، اس کی ایک حد ہے، حد سے آگے وہ صحیح اور غلط نہیں سمجھ سکتی ہے۔
وہ مخلوق ہے، اس کی ایک حد ہے، حد سے آگے اس کو اچھا اور برا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ خالق کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو مخلوق یعنی عقل کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ تو خالق کا بتایا ہوا راستہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے یا مخلوق کا بتایا ہوا راستہ؟ خالق کی رہنمائی زیادہ بہتر ہے یا مخلوق کی رہنمائی؟ اور خالق کی قید میں چلنا زیادہ بہتر ہے یا مخلوق کی قید میں؟ خالق کی غلامی زیادہ بہتر ہے یا مخلوق کی؟ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ قید نہیں ہے، یہ قید سے نجات ہے، یہ پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بہت ساری پابندیوں سے بچاتا ہے۔ علی کل حال اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے ایک مقصد بنایا اور اس مقصد کو بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ اور ابھی ہم نے سمجھا کہ وہ ایک احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے کہا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، یہ احسان ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں جمع ہوئے اس کا ایک مقصد ہے، بازار جاتے ہیں ایک مقصد ہے، کہ کوئی شہر جاتے ہیں ایک مقصد ہے، بلا مقصد کچھ نہیں کرتے ہم۔ اللہ رب العالمین ہماری تخلیق بلا مقصد کریں گے؟ نہیں، ہماری تخلیق کا مقصد کہ اس زندگی میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں آزمائش میں ڈالے، ہمارا امتحان لے۔ اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، برا کرتے ہیں تو اس پہ عذاب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جو کریں اس میں رب کو اکیلا جانیں، جس کو ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ مقصد توحید ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا، سب کو وجود بخشا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر کیا سورہ مؤمنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو تخلیق کا مقصد اور موت کے بعد اٹھایا جانا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جو شخص مقصد کو بھلا دیتا ہے وہ شخص بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یا تو کافر ہوتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو بھی بھلائے رکھتا ہے۔ تو دونوں کو اللہ رب العالمین نے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہاں جانے والے ہیں، سوال ہوگا، تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے مقصد میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے جب یہ ذکر کیا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تو کہا فَتَعَالَى اللَّهُ، اللہ کی شان اس سے اونچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اور حکیم کوئی بھی کام بلا حکمت اور بلا مقصد نہیں کرتا ہے۔ مخلوق میں اگر ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، تو رب کا کام کیسے کوئی حکمت سے خالی ہوگا؟ حکمت یہ ہے کہ ہمیں توحید کو اختیار کرنے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر پیدا کیا، اور اسی کی خاطر اللہ رب العالمین نے یہ رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اس مقصد کی تکمیل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بتایا ہے، اس مقصد تک ایک راستہ جاتا ہے، اور وہ راستہ اب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، ان کے طریقے سے ہو کر کے جاتا ہے۔ جس کسی کا راستہ یا جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رب العالمین تک پہنچنا چاہے اور اس مقصد کی تکمیل چاہتا ہے، وہ منحرف ہے، بھٹکا ہوا ہے، رائے حق سے نکل گیا وہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کو قبول کرے گا، اللہ رب العالمین اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک راستہ بنا دیا ہے، آپ اس راستے سے ہو کر اللہ تک پہنچنا ہے آپ کو۔ اب چاہے وہ ایمان کا باب ہو یا عمل کا باب ہو یا معاملات کا باب ہو۔ اگر عقیدے کے معاملات میں کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کا جو راستہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، صاف مطلب ہے۔ اور جو راستہ اس راستے سے ہٹا ہوا ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت کا باب ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، یقین مانی وہ راستہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ معاملات، تجارت وغیرہ، اس کا معاملہ ہے، اللہ کے راستے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اگر نہیں ہے، آپ اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، معاملہ ختم ہے۔ تو ہر ایک قدم پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ قدم اس راہ پر ہے کہ نہیں جو راہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت میں کسی کو شریک کرے، خواہ وہ شریک کیا جانے والا، یعنی جس کو شریک کیا جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کا کوئی قریب ترین فرشتہ ہو یا اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی نبی اور رسول ہو۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ جو لفظ پکارنا ہے، اس کے لیے ہم عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں دعا۔ دعا کی دو قسم ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں دعا مانگنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں دعائے مسئلہ، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دعا مانگنا۔ ایک دوسری قسم ہے جسے ہم عبادت کے نام سے جانتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں دعاء العبادہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں عام لفظ ذکر کیا، مطلقاً کہا ہے کہ فلا تدعو، نہ پکارو، چاہے وہ دعا مانگنے والی پکار ہو یا پھر عبادت والی پکار۔ کوئی بھی پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ دعا مانگ رہے ہیں مال کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، چاہے اولاد ہونے کے لیے یا اولاد کی بہتری کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ کیا، حالانکہ یہ کہتے نہیں ہیں، مانگتے ڈائریکٹ ان سے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے، کیا فرشتے سے بھی نیک ہے؟ کیا انبیاء سے بھی نیک ہے؟
نہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، کوئی بھی ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اگر فرشتے کو اللہ کے ساتھ ملائیں تو یہ ساتھ ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی کسی نبی کو ملا دے، کسی نیک شخص کو ملا دے تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا ہوا، جبکہ دعا مانگنی ہے صرف اللہ سے۔ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا ہی نہیں ہے۔ آپ پکار رہے ہیں اے فلاں ولی، اللہ کے ساتھ دوسرا ولی کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ساتھ ہوا نا۔ بلکہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اب تو اللہ کو بھی نہیں پکارتے ہیں، ڈائریکٹ فلاں ولی کو اور صرف انہی کو پکارتے ہیں۔ یہ زیادہ سنگین ہے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ ایسے لوگوں تک ہمیں صحیح طریقے سے پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، کوئی دوسرا اگر ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم نے کر دیا تو یہ تو ساتھ ہو ہی گیا، اور اللہ نے تو اسی ساتھ سے منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے تو اسی کے بارے میں کہا کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ مشرکین اور کافر جو ہے اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے لوگوں کو۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی آگے تفصیل آئے گی، کیونکہ ابھی آگے مؤلف نے تفصیل ذکر کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے تفصیل آئے گی کہ شرک کیا ہے، اور انبیاء، رسول، صالحین سب کو شریک ٹھہرانا اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، سب کی دلیل آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے، جب تک اللہ رب العالمین اس دنیا میں رکھے توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، جن میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔